عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں. شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو، عارض کہتے ہیں رخسار کو. میرے امام فرماتے ہیں چمکتے ہوئے چاند کا رخسار جو ہے اس میں چمک اتنی نہیں ہے، دوپہر کو چڑھے ہوئے سورج کے رخسار میں اتنی چمک نہیں ہے. اس سے زیادہ چمک اللہ نے اپنے حبیب کی ایڑیوں کو عطا فرمائی ہے. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، وہ روشن ہے، یہ انور ہے یعنی ان سے زیادہ نور والی ہے. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے وہ ہے خشتر ایڑیاں. فرمایا رات کو آسمانوں پہ ستارے چمکتے دیکھتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا انداز کیسا ہے. میرے امام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے، جہاں جہاں آسمانوں پہ حضور کے قدم لگے ہیں، جہاں جہاں ایڑیاں لگی ہیں، وہ جگہ ستارے بن کے چمکنا شروع ہو گئی. جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں. فرمایا لوگ کہتے ہیں دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند چمکتا ہے، رات کو ستارے چمکتے ہیں. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں فرمایا تمہیں اصل فلسفہ معلوم نہیں ہے، یہ میرے حضور کے قدموں کے نشان ہے. ارے قدموں کی نورانیت اس کا عالم کیا ہوگا جہاں قدم لگے ہیں، جو نشان بچا ہے. فرمایا وہ نشان دن کو چمکے اسے سورج کہا جاتا ہے، رات کو چمکے تو چاند اور ستارے کہا جاتا. جا بجا پر تو فگن ہے آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں. تاج روح القدس جس کے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. روح القدس ہے روح الامین، ارے جبریل علیہ السلام. تو اسی حدیث کو میرے امام بیان فرما رہے ہیں جب آقا علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے حضرت جبریل آقا علیہ السلام کے طلبوں کو بوسہ دے رہے ہیں. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. آپ فرماتے ہیں جو جبریل امین کے سر پر نورانی تاج ہے، اس تاج کے جو موتی ہے جبریل امین تو بوسہ لے رہے ہیں اور جبریل امین کے تاج کے موتی حضور کو سجدہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے عشق بھی کتنا ہے اور شریعت کا لحاظ بھی کتنا ہے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. جاندار کے لیے، کسی بندے کے لیے، کسی جن کے لیے، کسی فرشتے کے لیے تو جبریل نہیں سجدہ کرتے. کیوں کہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. جبریل تو چوم رہے ہیں، حضرت جبریل امین چوم رہے ہیں. تو میرے امام فرماتے ہیں جبریل امین کے سر پہ جو نورانی تاج ہے، اس تاج کے جو موتی ہے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. یہ نبی علیہ السلام کے مبارک قدم ہے. ارے ان کے چہرہ انور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کے جبین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کے سر انور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جن کے مبارک قدموں کے تلوے ہیں، تلووں کی ایڑی ہے اور ایڑی کو جو سجدہ کرنے کے لیے موتی آئے ہیں وہ موتی جبریل امین کے تاج کے موتی ہے. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ، رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. دو کمر دو پنجہ، یہ حضور کے قدمین کا اب حسن دیکھو کیسے بیان کیا.
دو کمر، دو پنجائے خور، دو ستارے، 10 ہلال۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے جو 2 قدم مبارک ہیں ان کا ایک اوپر والا حصہ ہے، ایک نیچے والا حصہ ہے۔ جو نیچے والا حصہ ہے آپ فرماتے ہیں وہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ جو اوپر والا حصہ ہے وہ ایسے چمکتا ہے جیسے دن کو سورج چمکتا ہے۔ 2 کمر، 2 پنجائے خور، یہ 2 قدمین جو ہے ان کے 2 تلوے، 2 چاند ہیں، اور جو 2 پنجے ہیں وہ 2 سورج ہیں۔ 2 کمر، 2 پنجائے خور، 2 ستارے، 10 ہلال۔ فرمایا جو 2 ایڑیاں ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتی ہے، اور جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے جو 10 ناخن ہیں وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے پہلے دن کا چاند چمکتا ہے۔ ہلال، ہلال، ہلال آپ جان دو اس کی شیپ کیا ہوتی ہے۔ یہ پہلے دن کا چاند ہے، دوسرے دن کا چاند ہے، اور یہ سیدہ آمینہ کا چاند ہے۔ نبی علیہ السلام کے رخ زیبا کا حسن کیسا ہوگا، ان کے چہرے انور کی تجلی کیسی ہوگی۔ عاشقوں کے امام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کی مبارک انگلیوں کا اگر ناخن دیکھو، فرمایا یہ 10 ناخن ایسے چمکتے ہیں جیسے آسمانوں کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور پھر ہلال سے تشبیہ دی کہ ہلال یہ پہلے دن کا ہوتا ہے۔ چاند جب چڑھتا ہے تو فرمایا ناخن شریف کی گلائی بھی اس طرح میں ہے۔ اس واسطے تو ایک طویل نعت کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ فرمایا تھا، جس میں فرمایا سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام کا پورا بدن پھول، زکن پھول، لب پھول، دہن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، نہ مانگے کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ دیکھیے اس میں چلتے چلتے فرمایا دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ آسمان کو مخاطب کر لیا میرے امام نے، کہنے لگے آسمان آج چاند چڑھا ہوا ہے، تو بڑا پھولا ہوا ہے کہ تجھ پہ چاند چمک رہا ہے۔ تو چاند، تیرا چاند، اگر تو اس پہ اپنی طرف سے فخر کرتا ہے تو کہنے لگے ہم اس چاند کے مقابلے میں حضور کا ناخن نہیں پیش کر رہے، اس ناخن کی محبت پیش کرتے ہیں۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی ماہ نو پہ نہ چرخ کہن پھول، سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا انداز ہے۔ فرما آسمان تیرے پاس چاند ہے، ہمارے پاس حضور کا قدم مبارک کا ناخن تو نہیں ہے، لیکن ہم اس ناخن سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا بیان بڑا لمبا ہے بھائیو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک زندگی کا خلاصہ ہے۔ آج اس مہنگائی کے دور میں، اور آج اس تماشائی دور میں، اور آج اس ایسے عالم میں کہ جب ہر کوئی اپنی دوڑ میں یہ کہتا ہے کہ فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے، میں کہتا ہوں سب کچھ چاہیے لیکن حلال چاہیے۔ اور پھر اس کا خلاصہ کیا ہے؟ عشق احمد چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے، عشق احمد چاہیے، حب مدینہ چاہیے، جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بینا چاہیے۔ زندگی اور موت دونوں ان کے غم میں ہو بسر، پر ایسا مرنا چاہیے، بس ایسا جینا چاہیے۔ رب ذوالجلال جل شانہ
سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کے جذبات کو قبول فرمائے۔ میرا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سب کی آنکھوں میں اس نے رسول کا سرمہ لگائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔